السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے ایسا عمل بیان کروں گا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں اور ٹینشنیں ہمارے زندگی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیوں ہم دن بدن نئی سے نئی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، نئی سے نئی پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں؟ تو چلیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء کی 30 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اے میرے بندو، جو بھی پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے اعمال اتنے ہی تھے کہ تمہارے یہ جو چھوٹی موٹی مصیبتیں آ کر ختم ہو گئی۔ یعفو عن کثیر، بہت سی ایسے تم اعمال کرتے ہو، بہت سی ایسی نافرمانیاں کرتے ہو، بہت سے ایسے گناہ کرتے ہو۔ یعفو عن کثیر، اللہ بہت سو سے درگزر کر جاتے ہیں۔ کتنے ہم گناہ کر جاتے ہیں، اللہ پھر درگزر کر جاتے ہیں، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ درگزر کر جاتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے، ہمارے ایمان کو تازہ کروانے کے لیے، پھر سے ہمیں دین کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ ان کے اوپر چھوٹی موٹی مصیبتیں ہمیں دے دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سمجھ جائے، شاید میرا بندہ سمجھ جائے، شاید میرے بندے کو پھر دوبارہ نیک اعمال کرنے کا خیال آ جائے، شاید گناہوں کو چھوڑنے سے یہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، شاید یہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ لیکن انسان پھر بھی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو دوستو، بات آخر کے اندر یہی ہے، اور ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بخطیۃ یعملها، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا کہ بندہ جو برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ بندے کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم رزق سے محروم کر دیے جائیں، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں۔ اس لیے جو بھی گناہ آپ کو نظر آتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، کوشش کریں کہ اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔